السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں ہر ایک انسان معاشی تنگی میں گھرا ہوا ہے، اور معاشی تنگی نے انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور معاشی تنگی کی وجہ سے معاشرے میں ہر قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، مثلاً قتل و غارت، کرپشن، بد اخلاقی، خیانت، چوری، ڈکیتی، یعنی 85% برائیاں صرف اور صرف معاشی تنگی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ اور معاشی تنگ دستی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ معاشی تنگی، فقر و فاقہ یعنی غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ اس کی ضروریات زندگی اچھے طریقے سے ہو، مال و دولت کے اسباب بہتر سے بہتر ہوں، اور دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے، اور مال و دولت کے لیے انسان انتھک کوشش کرتا ہے۔ اب کوشش کرتے کرتے اس کی یہ مختصر سی زندگی پوری ہو جاتی ہے اور معاملہ وہاں کا وہاں ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی کو اگر آپ آسان اور بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی معاشی تنگی سے محفوظ ہو اور مال و دولت کے اسباب بہتر سے بہتر ہوں، تاکہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو بہتر بنا سکیں، تو اس کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جو آدمی بھی اس عمل کا اہتمام کرے گا، مال و دولت دروازے توڑ کر اس کے پاس آئے گی۔ گویا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہزاروں لوگ اس عمل کی وجہ سے آج عیاشی اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گویا یہ عمل دولت کی ایک مشین ہے، لیکن مسئلہ سمجھ کا ہے کہ جس نے اس کو سمجھ لیا اور عمل کیا، سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور جس نے اس کو نہیں سمجھا وہ اسی طرح دھکے کھا رہا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ امام الانبیاء، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 3 باتوں کا اہتمام کرے گا تو دولت دروازے توڑ کر اس کے پاس آئے گی۔ وہ 3 باتیں، وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، خواہ کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ السلام علیکم کہنے کے بعد سورۃ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیں، اور یہ سورۃ اخلاص جو کہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سی سورت ہے، جو کہ 30ویں پارے میں ہے اور ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ کو نماز کا درود شریف یاد ہے تو نماز کا درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے اس درود شریف کا ورد کر لیں۔ اگر کوئی بھی درود شریف یاد نہیں ہے تو سب سے مختصر درود شریف جو کہ ہر ایک مسلمان کو یاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو شخص ان 3 باتوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال و دولت دروازے توڑ کر اس کے پاس آئے گی۔
اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے اس عمل کا اہتمام کیا، آج وہ عیاشی اور پرسکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تین باتوں کا، ان تین اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔